شیطان نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اس لیے میں سجدہ نہیں کرتا۔ اسی وقت چند لمحوں کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے اس کو، یہ دیکھیں کہ ہم جب بالکل اک جاتے ہیں نا، پہلے سمجھاتے رہتے ہیں پتر انج نہیں، پتر انج نہیں، تو جب بندہ اک جاتا نا پھر کہتا چل دفع ہو جا۔ اللہ نے فرمایا فخرج منہا، اے میری جنت دفع ہو جا، تیری اتنے کوئی جگہ نہیں، کیوں؟ تو پاکاں دا آدمی کی تھا۔ اور دوسری وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ اس کا تکبر، کہ میں افضل ہوں، انا خیر منہ، کہ میں دے تو افضل ہوں، تو اس کے غرور کی وجہ سے اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے جنت سے دور اور جہنم کے قریب کر دیا، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں دوستو، تکبر زیب نہیں دیتا ہمیں، ہم آدمی ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ فرشتے رونے لگ گئے اسی وقت، حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل، اسرافیل رونے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فرشتوں تم کیوں روتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا مالک اس کا انجام دے کے روتے ہیں کہ کروڑوں سال، بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں پہ شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن ایک غلطی کی، راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو عرض کیا مالک ہم اپنے انجام سے پریشان کہ ساڈا کی بنے گا؟ فرمایا بس تکبر نہ کرنا، تمہارا سٹیٹس قائم رہے گا، غلطی کر کے اکڑنا نہ، تمہارا سٹیٹس قائم رہے گا۔ تکبر کس بات کا ہے؟ اسباب میں عرض کر دوں، اگر ہم علم کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں تو شیطان دے کو تھوڑا علم سے، فرشتوں کو پڑھانے والا بندہ تھا یہ، جنت کی چابیاں کے پاس ہوتی تھی، پھر راندہ درگاہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے شیطان بن گیا۔ علم کی وجہ سے اگر کریں تو علم تو شیطان کے پاس بھی بڑا تھا جو نوریوں کو پڑھانے والا، استاد الملکوت، لیکن اللہ نے ایک لمحے کے اندر جنت سے نکال دیا۔ اگر طاقت کی وجہ سے تم فخر کرنا چاہو تو طاقت تو چوپایوں کے اندر، ڈنگر بچیاں دے وچ بھی بڑی طاقت ہوندی، ساڈے نال چوکھی ہوندی، ان کو پتہ کوئی نہیں ورنہ قلعے سمیت ہی نہ سن، لیکن ان کو پتہ نہیں اپنی طاقت کا۔ طاقت تو جانوروں کے اندر بھی بڑی ہے۔ اور اگر ہم اس لیے غرور اور تکبر کرتے ہیں کہ اسی کامیاب بڑھے ہیں، تو میرا بھائی ہر کامیابی کو زوال ہے، ہر کامیابی کو زوال ہے، کوئی کامیابی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہر کامیابی کو زوال ہے۔ میں خوبصورت بڑا ہوں اس لیے تکبر ہے، اگر تو خوبصورت ہے نا تو تجھے اپنی اصلیت پہ غور کرنا چاہیے، اصلیت پہ غور کرنا چاہیے کہ میری بنیاد کیا ہے؟ ایک گندا قطرہ، ناک کے اندر میل، آنکھوں کے اندر کیچڑ، کانوں کے اندر میل، سر کے اندر میل، میں کیا کیا عرض کروں یار، میری ناف کے اندر میل، 3 دن بندہ نہائے نا تو بندے سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ گھر والے بھی کہتے ہیں چھیتی کڈو چھیتی کڈو، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کرتے، وہ بھی کہتے ہیں میت بدبو نہ پھیلا دے، اس کو جلدی نکالو بھائی، جلدی دفناؤ، جنازے کا ٹائم چھیتی رکھو۔ بندے کا جسم، حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ بھائیو تاڑے تے مینوں تے تعجب آندا ہے، انسان تجھ پہ مجھے تعجب آتا ہے کہ تو وہی ہے کہ جو 2 بار شرمگاہ سے نکلا ہے، ایک بار باپ کی ایک بار ماں کی، 2 بار پیشاب گاہ سے تو نکلا ہے اور تو تکبر کرتا ہے۔ اور جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے جو ارشاد فرمایا جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پہ جو غرور کرتا ہے، حالانکہ اپنے ہاتھ کے ساتھ ایک دن کے اندر 1 یا 2 بار یا 3 بار اپنی گندگی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ دھوتا ہے۔ محمود غزنوی نامی ایک بادشاہ ہوا، اس کا وزیر ایاز، یہ پہلے اس کا غلام تھا، آہستہ آہستہ ترقی کرتا کرتا وزیر بن گیا۔ تو اس نے ایک کمرہ رکھا ہوا تھا سیغہ راز کے اندر، اس کو تالا لگا کے رکھتا تھا، دن کے اندر 1 بار جاتا،
جا کے تالا کھولتا، اندر چند لمحے بیٹھ کے بعد میں تالا بند کر کے پھر واپس آ جاتا۔ اس کے جو باقی وزیر تھے وہ سارے اس سے جیلس ہوتے تھے کہ یار غلام جب بندہ سی تے اینا قریب، ہوں سب تو زیادہ قریب ہو گیا، اینو تے کس طریقے نہ چکو۔ محمود غزنوی کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ اے محمود، یہ شاہی خزانے کے اندر کوئی خرد برد کرتا ہے تو اس کمرے کے اندر کوئی خزانہ ہے، اس کو روزانہ دیکھنے جاتا ہے، اس کا حساب کر۔ محمود کو اندھا اعتبار تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ان کے کہنے پہ اس کی تحقیق شروع کی، صرف اس لیے کہ ان کو دکھانا ہے کہ میرا ایاز برا نہیں ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو ایاز کہنے لگا حضور رہنے دیں، کہا ایسے نہیں ہوگا، تیرا احتساب ہوگا، تحقیق ہوگی۔ اس نے کہا چلیں آپ اپنا شوق پورا کر ہی لیں، میرا راز فاش کر ہی لیں۔ جب تالا کھولا گیا تو اندر چند ٹوٹی ہوئی جوتیاں اور پھٹے ہوئے کپڑے۔ اس کو کہا کہ یہ کیا ہے؟ وزیروں کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور بادشاہ کو اعتبار تو تھا لیکن وہ بھی حیران ہے کہ یہ کیا ہے، اس کو دیکھنے کیوں آتا ہے، یہ اس کے اندر راز کیا ہے؟ اس نے کہا ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آج بتا ہی دیتا ہوں، اپنے راز سے پردہ اٹھا ہی دیتا ہوں کہ میں پہلے غلام تھا، میں روزانہ ایک وقت نکال کے اس کو دیکھنے آتا ہوں اور خود کو کہتا ہوں کہ اپنی موجودہ حالت پہ غرور نہ کرنا، تو کبھی غلام ہوا کرتا تھا۔ اپنی حیثیت نہ بھولیں، اپنی اوقات نہ بھولیں، تو کیوں نہ سر میرے بھائیوں، اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، اپنی اصلیت نہیں بھولنی چاہیے، اپنی حیثیت نہیں بھولنی چاہیے۔ ہم کوئی بڑے نہیں ہوگے، پہاڑ ہم سے بھی بڑے ہیں، جانور ہو اتنے اتنے قد، وہ بھی ہم سے بڑے ہیں، مال و دولت ادھر ہی رہ جانا۔ کدے ویکھیا جے کسے مردے نو نال لے کے جاندا؟ سکندر بھی جدو گیا تے دوویں ہاتھ خالی سن۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔